کے بعد نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین میں جنگ خندق میں ایک ضربت لگائی تھی، ایک ضربت میں عرب کا نامی پہلوان عمرو بن عبدود دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اچھا امیر المومنین کی ذوالفقار کا ایک فیض یہ بھی تھا کہ جب یہ ذوالفقار چلتی تھی تو یہ نسلوں کو دیکھ کر چلتی تھی، جب یہ ذوالفقار چلتی تھی تو نسلوں کو دیکھ کر چلتی تھی۔ جنگ صفین میں مالک اشتر ہیں کہ مالک اشتر جنگ کرتے کرتے یہ پہنچتے ہیں اس وقت کی جو امیر المومنین کے خلاف آ کے کھڑا ہے اس کے سامنے پہنچے۔ ابھی امیر المومنین نے دیکھا کہ مالک اشتر پہنچ رہے ہیں، جنگ ختم ہو گئی۔ جنگ کا ختم ہونا تھا کہ مالک اشتر بیٹھ کے سوچ رہے تھے ایک چیز، ابھی مالک اشتر سوچ ہی رہے تھے کہ میرے مولا نے کہا مالک کیا سوچ رہے ہو؟ کہا مولا کچھ نہیں۔ کہا نہیں مالک کچھ سوچ رہے ہو؟ کہا مالک کچھ سوچ رہے ہو؟ کہا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا مولا سوچ ہی رہا تھا کہ آج جتنے لوگوں کو آپ نے مارا ہے اتنے ہی لوگوں کو مالک نے بھی مارا ہے۔ بہت توجہ، جتنے لوگوں کو آپ نے مارا اتنے ہی لوگوں کو مالک نے بھی مارا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا مالک اپنا ذہن ادھر نہ لے کے جانا، جب تم تلوار چلا رہے تھے تو تمہارے سامنے جو آ رہا تھا تم مار دے رہے تھے، لیکن جب علی کی ذوالفقار چل رہی تھی نا تو وہ 7 نسلوں کا جائزہ لے کے چل رہی تھی کہ اس نسل میں کوئی علی کا چاہنے والا تو نہیں ہے۔ یہ ذوالفقار تھی کہ جب یہ چلتی تھی تو 7 نسلوں کا جائزہ لے کے چلتی تھی کہ کوئی نبی کا چاہنے والا تو نہیں ہے، کوئی علی کا چاہنے والا تو نہیں ہے۔ یہ ذوالفقار ہے۔ عمرو عبدود کو مولا نے ایک تلوار میں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ابھی میرا مولا پڑھتا ہی تھا کہ رسول اللہ نے جملہ کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی کی ایک ضربت خندق کے دن عبادت ثقلین پر بھاری ہے، عبادت ثقلین پر بھاری۔ ثقلین کیا ہے؟ جب قرآن مجید کا جائزہ لیا گیا ثقلین کسے کہا جاتا ہے تو قرآن مجید نے ہمیں ایک سبق دیا کہ ثقلین کیا ہے۔ عبادت کرنے والوں کا تذکرہ ہے کہ قرآن نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ یعنی قرآن نے بتایا کہ عبادت کرنے والی جو مخلوقیں ہیں 2، وہ ثقلین کون ہیں؟ جنات و انسان۔ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہے۔ جملہ آپ کے ذہن میں رہے کہ فروع دین یعنی امر صالح، اصول دین یعنی ایمان، اگر یہ 2 چیز نہ ہو تو اسلام باقی نہیں رہتا۔ رسول اللہ نے کہا کہ علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہے۔ اس کے بعد نبی نے کیا کہا برز الایمان کلو الی کل کفر، برز کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ یعنی نبی نے خندق کے دن ہمیں دونوں چیزیں بتا دی کہ دیکھو ایمان یعنی اصول دین بھی علی ابن مرتضیٰ ہے اور فروع دین بھی علی مرتضیٰ ہے، اصول دین بھی علی مرتضیٰ ہے، فروع دین بھی علی مرتضیٰ ہے۔ اور اگر اسی علی مرتضیٰ سے ملحق ہو گئے تو پھر ہماری زندگی کامیاب زندگی ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے 10 ہجری میں 18 ذی الحج 10 ہجری میں جب اپنا پہلا حج کیا ہے تو امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا ہے اور اعلان کر کے بتایا ہے کہ میرے بعد میرے جانشین یہ ہوں گے۔ اور صرف یہی نہیں، آپ یہ جا کر دیکھیں تمام کتابیں ہمارے عالم اسلام کی تمام کتابیں بلا فرق، بنا مذہب کے، کوئی بلا مذہب کے نہیں بلکہ متفق علیہ سب نے لکھا غدیر کا واقعہ۔ غدیر وہ جگہ کہ جو میں نے کل بیان کیا کہ ایک چوراہا کہ جہاں سے لوگوں کے راستے الگ ہو رہے تھے، اور غدیر آج بھی یہی کام کر رہی ہے۔ کل زمینی راستے الگ کر رہی تھی، آج
عقیدتی راستے الگ کر رہی ہے، خدیر یہی کام کر رہی ہے۔ تو کل میں نے یہاں تک بیان کیا کہ نبی نے ممبر بنوایا، ممبر بنوانے کے بعد کیا کیا؟ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہے، اور یہ ولایت کا اعلان یوں ہی نہیں کیا گیا بلکہ اس کے ساتھ اہتمام کیا گیا ہے۔ وہ اہتمام کیا ہے؟ نبی پہنچے ممبر پر، جانے کے بعد کہتے ہیں الست اولا بکم من انفسکم، یہ بتاؤ کیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حاکم نہیں ہوں؟ لوگوں سے پوچھا کتنا مجمع ہے؟ 1.25 لاکھ کا مجمع، 1.25 لاکھ حاجی، کوئی بے نمازی نہیں، حاجیوں کا مجمع خدیر کے میدان میں۔ نبی نے کہا الست اولا بالمومنین من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حاکم ہوں؟ سب نے ایک زبان میں کہا قالوا بلا یا نبی اللہ، ہاں اگر آپ کہہ دیجئے ہم جان دینے کو تیار ہیں۔ ایسے ایسے چاہنے والے تھے نبی کی۔ قالوا بلا یا نبی اللہ، ہاں۔ جب اقرار لے لیے 3 مرتبہ اقرار لینے کے بعد، اور یہ اعلان کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے آیت نازل کیا ہے۔ آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اسی آیت پر رک کر 5-10 منٹ کی گفتگو، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کیا جملہ استعمال کیا؟ اے رسول پہنچا دو، اے رسول پہنچا دو۔ اب قرآن مجید کا جا کر مطالعہ کیجئے، قرآن کو پڑھیے۔ قرآن مجید نے پیغمبر کے بہت سے القابات بیان کیے۔ کہیں پیغمبر کے لیے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے مزمل تجھ سے مجھے بہت محبت ہے، رات میں عبادت کیا کرو لیکن تھوڑا کم۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے کہیں مزمل کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں سید کہا۔ یہ سارے القابات اپنے نبی کے لیے استعمال کر رہا ہے، لیکن اس آیت میں کیا ہے؟ نبی کا وہ لفظ استعمال کیا گیا کہ جو نبی کی مسئولیت ہے، یعنی نبی کی ڈیوٹی والا لفظ استعمال کیا اللہ نے۔ کون سا لفظ؟ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول۔ کوئی طٰہٰ، کوئی یاسین، کوئی مزمل، کوئی القاب نہیں، اے رسول۔ کیا کرنا ہے نبی کو؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس حکم کو لوگوں تک پہنچا دو کہ جو تم پر نازل کیا جا چکا ہے۔ 2 جملے، پہلا یا ایھا الرسول لفظ سرکاری استعمال ہو رہا ہے، یعنی وہ لفظ کہ جو نبی کی ذمہ داری ہے، نبی رسول بن کر آئے ہیں نا، تو نبی کی ذمہ داری۔ دوسرا لفظ ما انزل الیک من ربک، کہ جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہے۔ تیسرا لفظ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یہ جملہ بڑا سخت ہے، یہ جملہ بہت سخت ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے نبی اگر تو نے اس حکم کو نہ پہنچایا تو پھر گویا تو نے کار رسالت انجام نہیں دیا۔ نبی